دوستو، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایسے ایسے غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل لوگوں کو پیدا کیا ہے جنہوں نے اپنی سوچ و فکر سے اپنے وطن عزیز کی خدمت کی ہے اور اپنی قوم کے دلوں پر ان منٹ نقوش چھوڑے، اور جنرل حمید گل کا شمار بھی ایسے ہی لوگوں میں ہوتا ہے۔ جنرل حمید گل بہادر، ناڈر اور محب وطن، آپ ان لوگوں کے دشمن تھے جو کہ وطن عزیز پاکستان کے دشمن تھے اور اسلام کے دشمن تھے، اور آپ جب تک زندہ رہے آپ نے دشمنان وطن اور دشمنان اسلام کی سازشوں کو ہمیشہ ناکام بنانے میں کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح بھی دی۔ وہ اپنے وقت کے سچے کھرے مسلمان اور عظیم سپہ سالار تھے۔ جنرل حمید گل 20 نومبر 1936 کو سرگودا پنجاب میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام محمد خان تھا۔ اگر آپ کی فیملی کی بات کی جائے تو آپ سوات سے مائیگریٹ ہو کے سرگودا میں آباد ہوئے اور آپ کا تعلق قبیلہ یوسف زئی سے تھا۔ اگر آپ کی ایجوکیشن کی بات کی جائے، آپ کی تعلیم کی بات کی جائے تو آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں ہی سے حاصل کی، اور اس کے بعد آپ گورنمنٹ کالج لاہور چلے گئے، اور پھر آپ نے 1956 اکتوبر میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کو جوائن کر لیا۔ 1965 کی جنگ جو انڈیا کے ساتھ لڑی گئی اس میں آپ اسکواڈرن کمانڈر بھی مقرر ہوئے، اور آپ نے 1968 اور 1969 میں اسٹاف کالج کوئٹہ کو بھی جوائن کیا۔ کہتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق کے اولین نظریاتی ورثہ کی فہرست بنائی جائے تو حمید گل کا نام سب سے اوپر ہوگا۔ دونوں کا تعلق آرمرڈ کورس سے تھا۔ جنرل ضیاء الحق نے جب 5 جولائی کو اقتدار سنبھالا تو حمید گل بریگیڈیئر تھے۔ جنرل ضیاء الحق نے چیف آف آرمی سٹاف بننے سے پہلے ملتان میں قائم جس سیکنڈ اسٹرائک کور کمان کو کمان کیا۔ 1980 میں میجر جنرل حمید گل کو بھی اسی کور میں آرمرڈ ڈویژن کا کمانڈر مقرر کر دیا، اور اس کے بعد انہیں مین ہیڈ کوارٹر میں ملٹری آپریشن کے ایز اے نگراں بھی ڈیوٹی دی گئی۔ یہ وہ دور تھا جب افغان جنگ جو تھی وہ عروج پر تھی۔ مارچ 1987 میں جب جنرل اختر عبد الرحمان کو 8 برس تک ISI کی سربراہی کے بعد چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے عہدے پر ترقی دی گئی تو افغان جنگ میں تسلسل کی برقراری کے لیے ضیاء الحق کی نظروں میں حمید گل ایک فطری متبادل تھے، چنانچہ انہیں ISI کا ڈائریکٹر جنرل مقرر کر دیا گیا۔ جنرل حمید گل کی ساری زندگی ملکی مایہ ناز اور محافظ خفیہ ایجنسیوں میں خدمات سر انجام دیتے گزری۔ آپ نے بطور DG ISI اپنی ذمہ داری کو اندرونی بیرونی خطرات اور سازشوں کا مقابلہ کرتے ہوئے خوب احسن انداز میں نبھایا۔ جنرل حمید گل فوجی جرنیل ہونے کے باوجود انتہائی خوش مزاج ملنسار شخصیت کے مالک تھے۔ کہتے ہیں کہ ان سے ایک دفعہ ملاقات کرنے والا شخص ان کی طلسماتی شخصیت کا گرویدہ ہو جاتا تھا اور وہ بار بار ملنے کی خواہش رکھتا تھا۔ حمید گل صاحب ہمیشہ پاکستان کی سلامتی، ترقی، خوشحالی کی بات کرتے تھے۔ وہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ یہ دنیا میں دوسرا بڑا واقعہ ہے کہ پہلے دین اسلام کے لیے مسلمانوں نے مکہ شریف سے مدینہ شریف ہجرت کی تو دوسری بار برِ صغیر کے لوگوں نے ہجرت کی ہے، مگر مذہب کے نام پر اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں ہجرت کر کے اپنا گھر بار چھوڑ کر دوسرے علاقے میں چلے جانا اور لازوال جانی و مالی قربانیاں دینا، یہ ایک انوکھا عمل ہے جو کہ حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال اور حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا عظیم کارنامہ ہے۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، وہ دشمنان وطن اور دشمنان اسلام کی آنکھوں میں ہمیشہ کانٹے کی طرح چبھتے تھے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ انڈین میڈیا، انڈین اخبار حمید گل کو کیسے دیکھتے تھے۔ تو انڈین اخبار ہندوستان ٹائمز نے لکھا تھا کہ حمید گل نے کشمیر میں حریت پسندوں کی تحریک کو اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کیا، اور ان کے تعلق حافظ سعید اور دیگر کشمیری رہنماؤں کے ساتھ تھے۔ ہندوستان ٹائمز ہی لکھتی ہے کہ حمید گل ایک ایسے خفیہ افسر تھے جنہوں نے افغانستان، انڈیا، پنجاب اور کشمیر میں ایک کے بعد ایک نئے محاذ کھولے، اور 1989 میں افغانستان میں اپنا مشن کامیاب ہونے کے بعد انہوں نے کشمیر میں آزادی اور الحاق پاکستان کی ایک تحریک کا آغاز کرایا اور مجاہدین کو اسلحہ اور مالی امداد کی فراہمی ممکن بنائی، جس سے انڈیا کو مشکلات سے دوچار ہونا پڑا۔ حمید گل نے 2010 میں BBC سے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ حامد کرزئی ایک تاریخ ہیں لیکن افغانستان کا مستقبل طالبان ہے۔
اور اسی بات پر امریکہ ان سے ناراض بھی ہو گیا تھا اور حمید گل کو القاعدہ کا حامی بھی قرار دے دیا گیا تھا۔ انڈیا کے اخبار میں ان کے بارے میں لکھا گیا تھا کہ حمید گل عسکری خدمات سے بظاہر سبکدوش ہو چکے ہیں، یعنی کہ وہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود انڈیا کے لیے ایک حاضر سربس دشمن ثابت ہوئے ہیں، کیونکہ پاکستان سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ حمید گل کے تجربے سے استفادہ کرتی رہی ہے۔ 2015 میں حمید گل نے ایک انٹرویو میں وزیر اعظم نریندر مودی اور قومی سلامتی کے مشیر اور سابق انٹیلیجنس چیف اجیت ڈوبھل کو وارننگ دی تھی کہ اگر وہ یعنی انڈیا کشمیر اور پاکستان میں اپنی کارروائیوں سے باز نہ آیا تو اس کو سنگین نتائج بھگتنے پڑیں گے، اور پاکستان اس بات کی صلاحیت رکھتا ہے کہ روس کی طرح انڈیا کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اور آپ کے اس انٹرویو کو دوبارہ انڈین ایک ویب سائٹ پر سلیز کر کے کچھ اس طرح لکھا گیا کہ جس میں لکھا حمید گل فاتح افغانستان نے کہا ہے کون یہ نریندر مودی، یہ کچھ بھی نہیں ہمارے سامنے، باخدا ہمارے پاس وہ تمام وسائل، پلان اور ٹیکنیک موجود ہے جو انڈیا کو ٹکڑوں میں تبدیل کرنے کے لیے کافی ہے، اور یقین کیجئے ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ حمید گل کہتے تھے کہ طالبان ہمارے لوگ ہیں، وہ ہم سے ناراض ہیں، لیکن ہم انہیں ایک مرتبہ پھر اپنی طرف لا سکتے ہیں۔ وہ انڈیا کو ہمیشہ کمزور ترین ریاست سمجھتے تھے اور ملک میں سیاسی عمل میں شامل سیاستدانوں سے مایوس تھے۔ انڈین ایک اخبار نے لکھا تھا کہ حمید گل جب تک زندہ رہے انہوں نے انڈیا کو کسی کروٹ سکون لینے نہیں دیا، اور انڈیا کا یہ خیال تھا کہ کشمیر اور خالصتان کی علیحدگی کی تحریکوں کے پیچھے جنرل حمید گل کا ہی ہاتھ ہے۔ ایک دفعہ پاکستانی وزیر اعظم بے نظیر بھٹو نے حمید گل سے خالصتان تحریک کی سرپرستی کے بارے میں پوچھا تو حمید گل نے انہیں کہا کہ بھارتی پنجاب میں خالصتان تحریک کی ہمیں حمایت کرنی چاہیے، ہمیں اس سے مشرقی سرحد پر ایک ڈویژن فوج کے خرچ سے نجات ملے گی۔ جب ایران نے انڈیا کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کے تحت وہ کاؤنٹر ٹیررزم کے خلاف دونوں اکٹھے کام کریں گے، تو آپ نے ایران سے سوال کیا کہ وہ اپنے اس ایگریمنٹ کو ایکسپلین کریں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایران اس معاہدے کو ایکسپلین نہیں کرے گا تو یہ مسلمان امہ کے خلاف جائے گا، کیونکہ پہلے سے ہی کشمیر میں جہاد کے خلاف ہے اور وہ کشمیریوں کو قتل کر رہی ہے، شہید کر رہی ہے، اور ایران کا یہ معاہدہ کشمیر فریڈم سٹرگل کے انگیسٹ جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کو موساد یعنی کہ اسرائیل ایجنسی کی بھی سپورٹ حاصل ہے۔ 2007 میں جب بے نظیر بھٹو پاکستان میں آئیں تو ان پر ایک بمبنگ اٹیک ہوا، اور پھر انہوں نے 16 اکتوبر 2007 کو اس وقت جنرل مشرف کو جو کہ پریزیڈنٹ بھی تھے ان کو ایک خط لکھا، اور انہوں نے کہا کہ مجھے شک ہے کہ جو میرے اوپر بمبنگ اٹیک ہوا ہے اس میں 4 لوگ شامل ہیں، جن میں حمید گل صاحب اور انٹیلیجنس بیورو اعجاز شاہ اور چودھری پرویز علائی اور چیف منسٹر آف سندھ ارباب غلام رحیم شامل ہیں۔ لیکن حمید گل نے ان الزامات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، لیکن اس کے بعد جنرل مشرف نے 4 نومبر کو انہیں اسلام آباد میں گرفتار کروا لیا۔ جنرل حمید گل پاکستان فوج کو دنیا کی عظیم ترین اور بہادر اور جنگی صلاحیتوں سے مالا مال فوج قرار دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ پاکستان فوج کو انڈیا کی یہ فوج کبھی شکست نہیں دے سکتی۔ جنرل حمید کہتے تھے کہ جنرل کبھی ریٹائر نہیں ہوتا، فوجی جو عہد یا قسم وطن عزیز کی حفاظت کے لیے اٹھاتا ہے وہ تا حیات ہوتی ہے۔ آپ کا انتقال 15 اگست 2015 کو ہوا۔ آپ کے انتقال پر لوگ بہت زیادہ افسوس اور افسردہ دکھائی دیے، اور سب نے یہی کہا کہ وہ ایک کھرے انسان تھے اور آج ہم ان سے محروم ہو چکے ہیں، ان جیسی باتیں کوئی نہیں کر سکتا۔ جنرل صاحب کے بہنوئی احمد اویس بھی یہی کہہ رہے تھے کہ وہ صرف میرے بھائی ہی نہیں بلکہ قوم کا سرمایہ تھے۔ ملک کے گوشے گوشے سے لوگ ان کے اہل خانہ سے تعزیت کرنے اور ان کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے چلے آ رہے تھے۔ چکلالہ سکیم 3 کی جنرلز کالونی کی ہر سڑک گاڑیوں سے بھری ہوئی تھی، جبکہ پیدل آنے والے لوگوں کا بھی ایک سمندر امڑ آ رہا تھا۔ کوئی بلوچستان سے تھا، کوئی سوات سے اور کوئی سندھ سے، تمام صوبوں سے ہر طبقے کے لوگ
حد سے زیادہ موسم میں بھی جنازے میں شریک رہے۔ شام کو 5 بجے کے قریب جنازے کا جلوس چکلالہ گرجن سے ریس کورس کی طرف چلا۔ جنرل حمید گل کے ایک بلوچ جانسار شاہ ولی اللہ نے لوگوں میں پاکستان کا پرچم تقسیم کرنا شروع کیا کہ جنرل صاحب کے آخری سفر کو پاکستان کے پرچم کے سائے تلے میں طے کیا جائے۔ گاڑیوں کا قافلہ کئی کلومیٹر طویل ہو چکا تھا۔ تقریباً 40 سے 45 ہزار کی تعداد میں مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کی تعداد موجود تھی۔ جی ٹی روڈ پر ٹریفک جام ہو چکی تھی، ہر طرف سبز ہلالی پرچم لہرا رہے تھے۔ پاک فوج کے جوانوں نے اپنے جرنیل کی میت کو پاکستان کے پرچم میں لپیٹا ہوا تھا۔ میت کی ایمبولینس کے آگے اور پیچھے پاک فوج کے جوانوں کی گاڑیاں تھیں۔ یہ اس مجاہد کا جنازہ تھا جس کے پاس اس وقت نہ کوئی عہدہ تھا اور نہ ہی کوئی طاقت، بس ان کی ایک فکر تھی، ایک سوچ تھی جس کو پاکستان کا لبرل طبقہ آج بھی مسترد کرتا ہے۔ اور جب طویل سفر طے کر کے جنازہ اپنی منزل پر پہنچا تو پاکستان آرمی کے چیف جنرل رحیل شریف نماز جنازہ میں شرکت کے لیے تیار تھے۔ سفید شلوار قمیض پر سیاہ کوٹ پہنے جنرل رحیل کو دیکھ کر ایک بزرگ نے کہا، اللہ جنرل رحیل کو جنرل حمید گل کی فکر کا وارث بنائے۔ جنرل رحیل شریف کو جنازے میں دیکھ کر لوگ جذباتی ہو گئے اور انہوں نے جنرل رحیل اور جنرل حمید گل زندہ باد کے نعرے لگائے۔ آخر پر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنرل حمید گل کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کی سوچ و فکر کے مطابق ملک پاکستان کو رہتی دنیا تک قائم و دائم رکھے، آمین ثم آمین۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستانی فنکاروں کے بارے میں، اسپیشلی ہمارے لیجنڈ کے بارے میں یوٹیوب پر کوئی جامع انفارمیشن موجود نہیں ہے، تو میری کوشش ہے کہ پاکستان کے جو لیجنڈ اداکار ہیں، جو فنکار ہیں اور جو دوسری شخصیات ہیں جو پاپولر ہوئی ہیں اور انہوں نے اپنے کام سے وطن کی خدمت کی ہے، ان کے بارے میں انفارمیشن کو اکٹھا کروں، کنسولیڈیٹ کروں اور ان کے بارے میں ایک ویڈیو بناؤں۔ اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ آپ تمام دوستوں کا ایک بار پھر شکریہ۔